بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى في موضع آخر: أعد له ما استطعتم من قوة. صدق الله العلي العظيم. پنکھا بند کرو، پنکھا. میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. حکومتوں کو بنانا اور حکومتوں کو گرانا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. اللہ فرماتا ہے: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام حکومتوں کا حاکم صرف اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بادشاہت اور حکومت عطا کر دے، سلطنت اور اقتدار عطا کر دے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے حکومت کو، سلطنت کو چھین لے. وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو اللہ چاہے عزت عطا کرے اور جس کو اللہ چاہے ذلت عطا کرے. اللہ چاہے تو عزتوں کے نقشوں میں رکھ کر اللہ ناکام کر دے، اور اللہ چاہے تو ذلتوں کے نقشوں میں رکھ کر جو ہے اللہ کامیابی عطا کر دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو، صحابہ کرام کو کر کے دکھایا کہ بظاہر ان کے پاس دنیا میں ساز و سامان، وسائل اور اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام تر شکلوں کی مخالفت کے باوجود اللہ نے انبیاء کو، صحابہ کو کامیاب کر کے دکھایا. اور ان کے مقابلے میں بڑی حکومتیں تھیں، بڑے بڑے اللہ کے نافرمان تھے. فرعون، حامان، شداد جیسے بڑے سرکش اور نافرمان، جنہیں اپنی حکومت پر، اپنی ناز و نعم پر، اپنی اولاد پر، اپنے مال پر بڑا فخر و غرور تھا، اور ان کے پاس تمام آسائش کے نقشے اور شکلیں موجود تھیں، تمام تر ان کے پاس راحت کے اسباب اور سامان مہیا تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو ان نقشوں میں رکھ کر ناکام کر کے دکھایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی اصول ہے. جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہے اسے دنیا کی کوئی چیز ناکام نہیں کر سکتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمام روئے زمین کی مخلوق کسی شخص کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچانا نہ چاہے تو تمام انسان اور جنات مل کر ذرہ برابر بھی کسی شخص کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اور اگر تمام کائنات مل کر، تمام انسان اور جنات مل کر کسی فرد کو، فرمایا اللہ کے نبی نے، کہ نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو اس شخص کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا. جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو وقت کے نمرودوں نے اور وقت کے جو ہے نافرمانوں نے آگ کے اندر ڈالا. تمام تر شکلوں کی مخالفت کے باوجود، تمام تر اسباب کی مخالفتوں کے باوجود حکومت خلاف ہیں اور تمام لوگ ایک طرف ہیں، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے
کامیاب کر کے دکھایا، اور ایسی خطرناک بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی جا کر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی کہ تمام تر نقشے اور شکلیں مخالف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یقین کامل کی بنیاد پر امام ابراہیم خلیل اللہ کو کامیاب کر کے دکھایا۔ اسی مزید دوستو، اس بات کا یقین دلوں کے اندر ہمیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز وجود کے اندر جو آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر بارش کا قطرہ نہیں گر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر زمین سے کوئی دانہ نہیں اگ سکتا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ اور ایمان ہے۔ آج ایمان سوز ہوائیں چل رہی ہیں، ایمان کو سلب کرنے کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ آج باطل کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ اس ایمان والے کو، اس کو اللہ سے توڑ دیں، اس کا تعلق اللہ سے جو ہے ختم کروا دیں۔ تمام باطل طاقتوں کا آج بنیادی مشن اور مقصد یہ بن گیا، چاہے مال و متاع دے کر، چاہے پیسہ دے کر، چاہے لالچ دے کر، کسی بھی اعتبار سے اس ایمان والے کا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ سے تعلق اور تقوی یہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ جو ہے بندے کے مسائل کو حل کرتا ہے، اور بندہ اگر اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے تو بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، جس کی نظیر اور جس کی مثالیں ہم بارہا سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ دور صحابہ میں کیسے کیسے واقعات تھے کہ صحابہ اکرام نے اللہ سے اپنا ایسا تعلق مضبوط کر کے دکھایا تھا کہ گھر میں فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، گھر میں بیماری ہے، گھر میں آزاری ہے اور تمام تر حالات ہیں، لیکن صحابہ اکرام نے اللہ سے اپنا تعلق اس قدر مضبوط بنایا تھا کہ صرف 2 رکعت پڑھ کر اپنے مسئلے حل کروا لیے۔ آج اگر ہمیں بھی ترقی کرنا ہے اور اگر کامیابیوں کی منزل پر پہنچنا ہے، میں عزیزو دوستو، ہمیں بھی صحابہ والی زندگی اختیار کرنا پڑے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ صحابہ اصحاب النجوم، کہ میرے ستارے جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لو گے، پیروی کر لو گے، کامیابی کو پہنچ جاؤ۔ تو صحابہ اکرام نے نہ صرف ایمان اور اعمال کی محنت کر کے بتایا، بلکہ صحابہ اکرام نے یہ حکومت کیسے کرنا ہے اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کیسے کرنا ہے، صحابہ اکرام نے یہ کر کے بھی دکھایا، اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھایا، اور اللہ کے نبی کے بعد صحابہ اکرام نے جو خلافت کا نظام ہے اس کو قائم کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کے بعد آپ کی نیابت آپ کو دی گئی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے بحسن خوبی اپنے فرائض کو انجام دیا، اور ان کے زمانے میں بہت اسلام کا دائرہ وسیع ہوا۔ ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، اور 10 سال تک تقریباً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی، اور ایسی بے نظیر خلافت قائم کی اور ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا آج تک اس کی مثال قائم کرنے سے قاصر، کہ 10 سال کی ایک قلیل مدت کے اندر ہزاروں سینکڑوں مربع میل جو ہے انہوں نے زمین پر اسلام کے جھنڈے کو، پرچم کو لہرایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کئی چیزیں شروع کی۔ آج ہمارے یہاں جب کوئی ولادت ہوتی ہے لڑکے کی یا لڑکی کی، تو آج حکومت نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ بھائی اس کو کچھ معاوضہ دیا جائے گا، کچھ پیسے دیے جائیں گے، 1000 روپے، 3000 روپے، 4000 روپے سے ہر حکومت کے الگ الگ پالیسی ہے۔ تو یہ اصول بھی حکومتوں نے وہیں سے لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے یہ وظیفہ چالو کیا تھا ان نومولودوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے بعد سے بتدریج یہ سلسلہ قائم ہوتا چلا ہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی کی خلافت کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی اپنے اعتبار سے بہت بحسن خوبی اپنے فرائض انجام دی۔ 5ویں خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے ہیں،
اور حضرات صحابہ کرام کے تربیت یافتہ ہیں، ان کی تربیت بڑے اصولوں سے ہوئی اور ان کو بڑے ناز و نعم میں پالا گیا۔ ان کے والد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک گورنر تھے ایک ملک کے، انہوں نے ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ان کے ایک مربی، ایک مشفق استاد متعین کر رکھا تھا۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام و تابعین کی تربیت کس طرح ہوا کرتی تھی۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں، اس واقعے سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے مشفق و مربی استاد خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نماز میں آنے سے دیر ہو گئی۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا، عرض کیا کہ استاد محترم میں بال سنوار رہا تھا، بال بنا رہا تھا، چونکہ شاہی خاندان سے تھے اور بڑے ناز و نعم میں پلے ہوئے تھے، ہر اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، وہ کھانے پینے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ چیزیں وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں جو ہے بال بنا رہا تھا، اس میں مجھے دیر ہو گئی۔ ان کے استاد نے ان کے والد کو خط لکھا کہ آپ کے صاحبزادے نے آج یہ حرکت کی، آج انہیں نماز میں آنے سے تاخیر ہو گئی اور وجہ اس کی یہ تھی۔ ان کے والد صاحب نے قاصد بھیجا اور اس قاصد نے آتے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا اور آتے ہی ان کے بال مون دیے، اور اس کے بعد دوسری بات کہ ان بالوں کی وجہ سے تمہیں فرض ادا کرنے میں تاخیر ہوئی، لہذا ان بالوں کو ہی ختم کر دیا جائے، ان کو جو ہے ان کے سر مون دیے۔ آج ہمارے بچے فرائض چھوڑ کر، اللہ کے احکامات چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے 5 وقت کی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اور آج ہمارے میں اتنی ہمت نہیں کہ ہم آج ان سے کہہ دیں کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا اللہ کا فرض ادا کر لو۔ آج ہماری بیوی، آج ہمارے بچے، آج ہمارے گھر کے وہ افراد جو ہمارے تابع ہیں، آج ہمارے سامنے اللہ کے احکامات چھوڑ رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو دوستو، آج ہمارے میں اتنی سکت نہیں کہ آج ہم انہیں اس بات کا حکم دیں، اس بات کی تلقین کریں کہ نماز پڑھنا کا اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے سوچنے کا مقام ہے۔ بہرحال ایسی ان کی تربیت کی گئی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بچپن ہی سے ان کے اندر تقویٰ، زہد، قناعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ جب بڑے ہوئے تو بڑے، جیسے میں نے عرض کے، بڑے ناز و نعم کے اندر تھے۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ جس جوڑے کو ایک مرتبہ پہن لیتے تھے تو دوبارہ وہ جوڑا بدن پر نہیں ہوتا تھا۔ جو جوڑا لوگوں نے ان کے جسم پر ایک بار دیکھ لیا تو دوبارہ وہ جوڑا نہیں پہنتے تھے۔ اعلیٰ قسم کی عطریات استعمال کیا کرتے تھے، بہترین قسم کے پوشاک استعمال کیا کرتے تھے، اور کھانے پینے کے اندر بھی بہت تنعم تھا، بہت زیادہ جو ہے کھانے پینے کے اندر تکلفات تھے۔ لیکن جب ان کو خلیفہ بنایا گیا اور ان پر جو ہے خلافت کی ذمہ داری دی گئی، ان کے ذمہ حکومت کا ذمہ ان کو سونپا گیا، تو پھر انہوں نے ایسی قناعت اختیار کری، ایسی زندگی اختیار کر کے بتائی کہ رہتی دنیا تک وہ مثال ہے کہ اپنے تمام اپنی آرائش اور تمام اپنے اسباب اور تمام اپنی خواہشات کو کچل دیا، اور اپنی تمام چیزوں کو جو ہے وہ قربان کر دیا، اور بیت المال کے اندر اپنی تمام چیزوں کو جمع کروا دیا، اپنے پیسوں کو، اپنی پوشاک کو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، یہاں تک کہ گھر سے بالکل سارے سامان کا صفایا کر دیا۔ ان کی بیوی حضرت فاطمہ جو کہ وہ بھی بادشاہ وقت کی بیٹی تھیں، ان سے یہ کہا خلیفہ بنتے ہی کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو، تو تمہیں اپنا وہ قیمتی حال جو تمہارے والد نے تمہیں دیا تھا بیت المال میں جمع کروانا پڑتا۔ اور تمام چونکہ ان کی بیوی بھی بڑی پارسا تھیں اور بڑی نیک تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنا قیمتی حال بھی ان کو دے دیا، اور بیت المال میں اپنے بیوی کا وہ قیمتی حال جو ان کے والد کی، ان کی والدہ کی آخری نشانی تھی، وہ بھی جمع کروا دیا۔ اور اس کے بعد متوجہ ہوئے اپنے خاندان کی طرف، اور جن لوگوں نے ناجائز طریقے سے اور ظلم سے لوگوں کی حکومتوں کو جو ہے غصب کیا تھا اور زمینوں کو جو ہے وہ قبضہ کیا تھا، ان تمام لوگوں سے، ظالموں سے
زمینیں چھڑائیں اور مظلوموں کو دی۔ ان کے زمانہ خلافت کے اندر ایک غیر مسلم آیا اور کہا امیر المؤمنین فلاں مسلمان نے میرا حق دبایا ہے، فلاں مسلمان نے میرے فلاں کو قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے فلاں مسلمانوں کو بلایا اور حجت تمام ہوئی، گواہوں کے فیصلے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس غیر مسلم کو اس مسلمان کے حوالے کیا اور اس کو قتل کیا گیا۔ ایسے ہی بے شمار ان کی زندگی کے کارنامے ہیں کہ ایسا انہوں نے عدل انصاف کا قائم کر کے دکھایا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے زمانہ خلافت کے اندر شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے۔ میں دوستو وہ کیا چیز تھی؟ وہ اللہ کا ڈر تھا، وہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان کے اندر تھی کہ انہوں نے اتنے بڑے حکومت ہونے کے باوجود بھی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیا اور جو ہے ایسی عادلانہ حکومت پیش کر کے دکھائی جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی وہی موقع ہے، چونکہ الیکشن کا موقع ہے اور ہمارے یہاں پر بھی ووٹنگ ہو رہی ہے، لہذا ہمارے پاس بھی ووٹ دے کر اس بات کا ہم جو ہے ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے سے اپنا امیدوار چن سکیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے میں سے بہت سے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایمان والے ہیں کہ جن کے پاس اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے نہیں، آدھار کارڈ بنے ہوئے نہیں۔ حالانکہ میں عزیز و دوستو ہمارا بنیادی حق ہے۔ حکومت کی منشا کیا ہے اور ماحول کیا چل رہا ہے یہ چیز کہنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ بارہا اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین کی، ہمارے ملک کے بڑے مفکرین ہیں، ان کی اس وقت یہ بار بار ان کی یہ تاکید ہے کہ ہم اپنے ڈاکومنٹس کو مکمل کروائیں، اپنی ووٹر آئی ڈی بنوائیں، اپنا آدھار کارڈ بنوائیں، تاکہ ہمارے لیے یہاں کا جو ہے مضبوط ہمارا ثبوت ہو اور ہمارے لیے آگے کو دشواری نہ آئے۔ اس لیے میری ایک درخواست یہ ہے، چونکہ آج ہمارے یہاں ووٹنگ بھی ہو رہی ہے، اوپر سے بھی جو ہمارے اکابرین کی یہ درخواست کی جا رہی ہے بارہا کئی ہفتوں سے کہ ہم 100% اپنے محلوں کے اندر ووٹنگ کا ماحول بنائیں۔ ہم سوچیں گے ہمارے ایک ووٹ دینے سے کیا ہوگا؟ ایک ووٹ سے بسا اوقات حکومتیں گر جاتی ہیں، حکومتیں بن جاتی ہیں۔ اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں۔ آنے والے وقت اگر دوبارہ حکومت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ مفکرین یہاں تک کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے الیکشن میں آنے والے 5 سالوں کے بعد ہی الیکشن ہی ختم ہو جائے۔ بہرحال ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ حکومتیں اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، جس کو اللہ چاہے حکومت دے، جس کو چاہے اللہ حکومت چھین لے۔ بہرحال ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں، ہم اپنے ڈاکومنٹس مکمل کروائیں، اور جن حضرات نے ابھی تک ووٹ نہیں ڈالا ہے چونکہ وقت ابھی باقی ہے، 5-6 بجے تک کا وقت ہے ووٹنگ کا، سب سے درخواست کہ ہماری یہ ہے کہ وہ پوری اپنی ووٹنگ کریں تاکہ ہم اپنے آئین کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔